वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में इसका कैरियर और इसकी नौकरी सिर्फ़ आमदनी का ज़रिया नहीं होती, बल्कि ये इसकी इज़्ज़त नफ्स, इसकी पहचान और इसके ख़ानदान की खुशहाली की ज़ामिन होती है। अक्सर लोग मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें वो मुकाम या वो नौकरी नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार होते हैं। याद रखिए, आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर सीखने का जज्बा और आगे बढ़ने की भूख है। अगर आप मायूस होकर बैठ जाएंगे तो रास्ते बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर तड़प है तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आपको आपकी मंजिल से मिलाने में लग जाता है। बहुत वक्त से आप सबके कमेंट्स और पैगामात मौसूल हो रहे थे कि सर, साल 2026 शुरू हो चुका है, अब हमें बताइए कि इस साल का दूसरा हिस्सा यानी आखिरी 6 माह जुलाई से दिसंबर साल 2026 हमारे कैरियर और नौकरी के लिए कैसा रहने वाला है। क्या हमें नई नौकरी मिलेगी? क्या हमारा ट्रांसफ़र हमारी पसंद की जगह होगा? क्या हमें वो प्रमोशन हासिल हो सकेगा जिसका हमें बरसों से इंतज़ार है? चूँकि हर शख्स को अलग जवाब देना मुमकिन नहीं था, इसलिए आज की ये खुसूसी वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। आज की इस वीडियो में इल्म नजूम की रोशनी में बहुत गहरी रिसर्च और सितारों की चाल का तफसीली तजज़िये के बाद हम तमाम 12 बुरूज में से इन 8 खुशकिस्मत बुर्जों की बात करेंगे जिनके लिए साल 2026 के आखिरी 6 माह नौकरी और कैरियर के लिहाज से इंतहाई शानदार, इनकलाबी और मोजज़ाती साबित होने वाले हैं। इन 8 बुर्जों को नौकरी मिलकर रहेगी। इसके साथ ही वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं आपको कैरियर की तमाम बंदिशों, रुकावटों और दफ्तरी सियासत से निजात के लिए इंतहाई ताकतवर और आजमूदा इस्लामी वज़ाइफ भी बताऊंगा, जिनकी बरकत से आपके कैरियर के बंद दरवाज़े खुलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर गहराई और तफसील के साथ बात करते हैं इन 8 खुशकिस्मत बुरूज की। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला खुशकिस्मत ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज़, बुर्ज हमल। बुर्ज हमल के हामिल अफराद के लिए साल 2026 का आगाज़ अगरचा थोड़ा भाग दौड़ और ज़हल के असरात की वजह से भारी जिम्मेदारियों वाला रहा है, लेकिन साल के आखिर 6 माह के लिए कामयाबियों का नया उफ़क़ लेके आ रहे हैं। जून के महीने में मुश्तरी यानी सारा जुपिटर की तब्दीली हुई है। पोजीशन आपके 10वें घर पर इंतहाई मस्बत और ऊंची नज़र आ रही है। इसका बराह रास्त असर ये होगा कि जुलाई के महीने से आपका दफ्तरी मैनेजमेंट और आपकी इंतज़ामी सलाहियतें उभर कर सामने आएंगी। ज़ोहल आपसे मेहनत ज़रूर करवाएगा, आपके कंधों पर बड़ी ज़िम्मेदारियाँ डाली जाएंगी, लेकिन याद रखिए कि ये ज़िम्मेदारियाँ ही आपकी तरक्की का रास्ता खोलेंगी। आपको इन ज़िम्मेदारियों से घबराना नहीं बल्कि इन्हें कबूल करना है। 31 अक्टूबर के बाद का वक्त तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मुजज़ा साबित हो सकता है, जहां आपको एक बहुत बड़ी कंपनी से नौकरी की पेशकश हो सकती है या मौजूदा नौकरी में एक ऐसा बड़ा ओहदा मिल सकता है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इस लिस्ट में जो दूसरा खुश नसीब ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस, बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के लोग साल 2026 के आखिरी 6 माह किसी बड़े राजयोग से कम नहीं हैं। आपके सितारे इस वक्त इंतहाई मजबूत पोजीशन में हैं और आप पर किसी किस्म की ज़हल की साठ सत्ती का कोई बुरा असर भी नहीं है। राहु आपके 10वें घर में मौजूद है और इल्म नजूम का ये असूल है कि जब राहु इस पोजीशन पर आता है तो वो ज़िंदगी में अचानक और बड़ी तब्दीलियां लाता है। अगर साल के पहले हिस्से में आपको कैरियर में कोई बड़ी तब्दीली देखने को नहीं मिली तो लिख कर रख लीजिए कि जुलाई से दिसंबर के दरमियान 99.9% आपकी नौकरी में एक शानदार तब्दीली आने वाली है। मुश्तरी आपकी किस्मत के घर को देख रहा है, जिसका मतलब यह है कि आपकी किस्मत 7वें आसमान पर होगी। आप जो भी इंटरव्यू देंगे, जहाँ भी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। बस आपको अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है और सबसे बढ़कर सुस्ती से बचना है। इस लिस्ट में जो तीसरा ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनी, बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा के वो अफराद जो गुज़िश्ता साल या साल 2026 के अवाइल में कैरियर के लिहाज से शदीद उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, जिन्हें लगता था कि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन इसका फल या क्रेडिट कोई और ले जाता है, इनके लिए अब खुशी का वक्त शुरू हो चुका है। साल के आखिरी 6 माह में ज़ोहल आपके 10वें घर में यानी रेवती नक्षत्र में दाखिल हो रहा है,
جو کہ آپ کے اپنے برج کے حاکم ستارے کا گھر ہے۔ یہ سیاروی تبدیلی آپ کو اچانک اور بڑی اچیومنٹ دینے والی ہے۔ ستمبر اکتوبر کے مہینوں میں آپ کا نام، آپ کا فیم اور آپ کی دفتری عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اگر آپ طویل عرصے سے کسی خاص محکمے یا شہر میں اپنا ٹرانسفر کروانا چاہتے تھے، یا آپ اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ کوئی پارٹ ٹائم بزنس یا ملٹیپل کام شروع کرنا چاہتے تھے، تو یہ آخری 6 ماہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین ہے۔ لبرا، برج میزان۔ برج میزان کے وہ تمام لوگ جو کیریئر میں حاسدین، دشمنوں یا دفتری سیاست کی وجہ سے شدید پریشان تھے اور جن کی ترقی کو روک دیا گیا تھا، ان کے لیے سال 2026 کا دوسرا حصہ فتح اور کامیابی کا پیغام لایا ہے۔ آپ کے چھٹے گھر کے اثرات کی وجہ سے آپ اپنے تمام دشمنوں اور حاسدین پر بھاری پڑنے والے ہیں اور ان پر مکمل فتح حاصل کر لیں گے۔ جولائی سے لے کر دسمبر سال 2026 کے دوران آپ کی ڈیزگنیشن یعنی آپ کا عہدہ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ آپ کو کسی بڑے بااثر شخص یا ادارے کی طرف سے زبردست سپورٹ حاصل ہوگی۔ آپ کے ستارے بالکل صاف ہیں اور کسی بھی قسم کا کوئی منحوس اثر آپ کی ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہے۔ بس آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دفتری ماحول میں اپنے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اپنی زبان پر قابو رکھیں، کیونکہ جذباتی ہو کر بولا گیا ایک لفظ آپ کے لیے بنے بنائے کام کو خراب کر سکتا ہے۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ برج عقرب کے حامل افراد کے لیے سال 2026 کے آخری 6 ماہ مالیاتی عروج اور خوشحالی کا دور ہیں۔ پورے 12 سال کے بعد، طویل عرصے کے بعد، علم نجوم کا سب سے مبارک ستارہ مشتری آپ کے بخت اور قسمت کے گھر میں اعلیٰ ترین پوزیشن پر آ چکا ہے۔ جب مشتری 9ویں گھر میں بیٹھتا ہے تو انسان کی قسمت کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ ان آخری 6 ماہ میں آپ کی مالی حالت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، تنخواہ میں بڑا اضافہ، انکریمنٹ لگے گا اور پروموشن کے ایسے مواقع بنیں گے جو آپ کی زندگی ہی بدل دیں گے۔ آپ کا مینجمنٹ لیول اور کام کرنے کا انداز آپ کے اعلیٰ حکام کو شدید متاثر کرے گا اور آپ اپنے باس کی نظروں میں سب سے پسندیدہ ملازم بن کر ابھریں گے۔ اگرچہ زحل کی وجہ سے راستے میں چھوٹی موٹی رکاوٹیں ضرور آئیں گی، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ آپ کے اندر کامیابی کی جو بھوک ہے وہ آپ کو ہر رکاوٹ پار کروا دے گی۔ برج قوس، سیجیٹیریس۔ برج قوس کے لوگ کے لیے سال 2026 کے آخری 6 ماہ کیریئر کے لحاظ سے ایک منفرد چال چل رہے ہیں۔ سال کے ابتدائی مہینوں میں شاید آپ کو لگے گا کہ چیزیں بہت سست رفتاری سے چل رہی ہیں، لیکن 31 اکتوبر کے بعد کا وقت آپ کی زندگی میں ایک انقلابی موڑ ثابت ہوگا۔ راہو آپ کے تیسرے گھر میں موجود ہے، جو آپ کو انتہائی شارپ، ذہین اور چتر چلاک بنا رہا ہے۔ آپ اس دور میں روایتی ہارڈ ورک یعنی سخت جسمانی یا ذہنی مشقت کی بجائے اسمارٹ ورک کا سہارا لیں گے اور بہت کم وقت میں بڑے نتائج حاصل کر کے سب کو حیران کر دیں گے۔ آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کی کمیونیکیشن اور لوگوں سے کام نکلوانے کی صلاحیت اتنی جاندار ہوگی کہ دفتری ماحول یکسر آپ کے حق میں بدل جائے گا۔ ستمبر کے بعد سے نوکری میں بڑی کامیابیاں، بونس اور نئے پروجیکٹس آپ کے منتظر ہیں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ برج جدی کے حامل افراد کے لیے سب سے پہلا مشورہ یہ ہے کہ اپنے ذہن سے ہر قسم کی رنجیدگی، مایوسی اور منفی سوچ کو باہر نکال پھینکیں۔ آپ کی زندگی سے زحل کا بھاری وقت ختم کب کا ہو چکا ہے، لیکن اب آپ ماضی کے خوف میں مبتلا ہیں۔ سال 2026 کے آخری یہ 6 ماہ آپ کو اپنے اندر ایک نئی توانائی اور مثبتیت محسوس کروائیں گے۔ مشتری آپ کے 11ویں گھر پر نظر ڈال رہا ہے اور 11واں گھر جوش اور علم نجوم میں لابھ یعنی خالص منافع اور کامیابی کا گھر مانا جاتا ہے۔ آپ کی گفتگو میں ایک ایسا مقناطیسی اثر پیدا ہوگا کہ انٹرویو لینے والے آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ کیریئر میں ایک بہت بڑی اور مثبت تبدیلی اس دور میں آنے والی ہے۔ اگر آپ کسی اعلیٰ ملازمت کے لیے کوئی پروفیشنل کورس یا پڑھائی کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو شاندار کامیابی ملے گی۔ ایکویریس، برج دل۔ برج دل کے لوگوں کے لیے 60-70 کا اترتا ہوا وقت ہے۔ اترتا ہوا زحل ہمیشہ انسان کو بہت کچھ دے کر جاتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں آپ نے کیریئر کے لحاظ سے جو دکھ، دھوکے اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، انہوں نے آپ کو بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ اب وقت ہے ان تجربات سے فائدہ اٹھانے کا۔ سال کے آخری ان 6 ماہ میں، خاص طور پر ستمبر اکتوبر کے بعد، آپ کے ستارے آپ کے دشمن اور دفتری سیاست کرنے والوں پر آپ کو مکمل فتح دلانے والے ہیں۔ وہ حاسدین جو ایک طویل عرصے سے آپ کی ترقی کی راہ میں دیوار بنے ہوئے تھے، وہ خود بخود پس منظر میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ اپنی نوکری تبدیل کر کے کسی دوسرے شہر، دوسرے اسٹیٹ یا ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو یہ آخری 6 ماہ اس ٹرانسفر اور
ہجرت کے لیے آئیڈیل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو لوگ نوکری کے ساتھ اپنا کوئی کاروبار یا پارٹنرشپ شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ وقت انتہائی منافع بخش ثابت ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، تو یہ تو تھیں 8 برجوں کی تفصیل جن کی قسمت سال 2026 کے آخری 6 ماہ میں چمکنے والی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ستاروں کی چال اپنی جگہ، مگر کائنات کی سب سے بڑی طاقت اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کے قبضے میں تمام رزق اور عزت کی چابیاں ہیں۔ اگر آپ اپنی نوکری کو لے کر پریشان ہیں، بار بار رکاوٹیں آتی ہیں، یا دفتری سیاست کی وجہ سے آپ کا حق مارا جاتا ہے، تو کیریئر کو بہترین بنانے، رزق میں برکت اور نوکری کے حصول کے لیے ان اسلامی وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ کے دفتر میں لوگ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو روزانہ صبح کام شروع کرنے سے پہلے اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 101 مرتبہ یا حسیبو کا ورد کریں۔ اللہ کے اس مبارک نام کی برکت سے آپ ہر قسم کی دفتری سیاست، حسد اور شر سے محفوظ رہیں گے اور کوئی بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ نوکری کی تلاش کر رہے ہیں یا موجودہ نوکری میں ترقی اور بڑے عہدے کی تلاش مند اور خواہش مند ہیں، تو ہر نماز کے بعد، خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد اول و 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد 141 مرتبہ یا رافع یا رزاقو کا ورد کریں۔ ان مبارک ناموں کی بدولت اللہ پاک آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا اور آپ کا عہدہ بلند کرے گا۔ تیسرا وظیفہ، کیریئر کی دوڑ میں جب انسان ذہنی دباؤ اور ڈبل مائنڈڈ ہونے کا شکار ہو جائے، تو دل کے سکون اور درست فیصلہ کرنے کی قوت کے لیے چلتے پھرتے کثرت سے یا سلام و یا مؤمنوں کا ورد کیا کریں۔ یہ وظیفہ آپ کے اندر کا خوف ختم کر کے آپ کا اعتماد بحال کرے گا، جس سے آپ انٹرویوز اور میٹنگز میں بہترین کارکردگی دکھا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دن کا آغاز ہمیشہ فجر کی نماز سے کریں اور ہر نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ یہ سورہ رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ اپنے ارادوں کو مضبوط رکھیے، محنت کیجیے اور ان وظائف پر پورا یقین رکھیے۔ اللہ پاک سال 2026 کے ان آخری 6 ماہ کو آپ کے کیریئر کا سب سے کامیاب ترین دور بنا دے گا۔ امید ہے آج کی یہ تفصیلی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔